امام جعفر صادق جس کو اللہ نے جنت بیچنے کا اختیار دیا، ایک مرتبہ امام جعفر صادق کے پاس ان کا ایک پڑوسی آیا اور کہنے لگا حضرت مجھے گھر بیچنا ہے، میں گھر بیچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے ہمیں بیچ دو۔ حضرت قیمت؟ فرمایا کہ یہاں اگر تم یہ گھر مجھے بیچ دو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں گھر دوں گا۔ یہ مالک جنت کی اولاد کے لہجے ہیں، ہم تمہیں جنت میں گھر دے دیں گے۔ کہا حضرت لیکن اس دور کے لوگ بھی کتنے سچے سچے تھے، عقیدے کے اچھے تھے، انہوں نے کہا حضرت دستاویز تو تیار کرنی ہوگی نا، تو آپ ہمیں لکھ کے دے دیں، گھر آپ کا ہم لکھ کے دیتے ہیں، جنت ہماری آپ لکھ کے دیں۔ امام جعفر صادق نے لکھ دیا، ہم نے اس سے گھر لیا، اس کے بدلے میں جنت دی۔ اور حج کے ایام آئے، امام جعفر صادق چلے گئے حج کے لیے۔ کہاں گئے؟ حج کے لیے۔ خدا کا کرنا وہ حج کے لیے گئے، ادھر اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جس نے جنت خریدا تھا مکان دے کر، اس نے وصیت کی میرا انتقال ہو جائے تو یہ چٹھی امام کے ہاتھ کی لکھی میرے کفن میں رکھ دینا، اس لیے کہ دستاویز ہے جنت کی، ساتھ میں لے جانا ہوگا دکھانے کے لیے، تو پھر جنت ملے گی اسی پر۔ اب ہوا انتقال، گھر والوں نے رکھ دیا کفن میں رکھ دیا۔ امام جعفر صادق حج کر کے واپس آئے۔ جب حج کر کے واپس آئے تو اس کے جو وارث تھے ان کی نیت خراب ہو گئی، وہ سب کے سب چلے آئے امام کے پاس، کہنے لگے واہ صاحب آپ نے تو ہمارا گھر لے لیا، ہمارے گھر پہ قبضہ کر لیا۔ امام نے فرمایا ہم نے قبضہ نہیں کیا، ہم نے خریدا ہے اصول کے مطابق۔ کہا کتنے میں خریدا؟ کہا پوچھو۔ کہا اس کا تو انتقال ہو گیا، ہم اس کے وارث ہیں۔ کہا دیکھو ہم نے اس کو جنت میں محل دیا تھا اور یہاں کا گھر خریدا تھا۔ تو کہا وہ دستاویز لکھ کر دی تھی۔ کہا لو صاحب یہ بھی کوئی سودے ہوتے ہیں، جنت میں محل دے دیا اور یہاں کا گھر لے لیا، آپ نے لے لیا ہمارا گھر۔ فرمایا امام جعفر صادق نے سودا تم سے نہیں کیا تھا، سودا جس سے کیا تھا اب جا کر اس سے پوچھو کہ میں سودے میں سچا ہوں کہ نہیں۔ کہا لو صاحب یہ بھی کوئی بات ہوئی، وہ تو مر کے قبر میں چلا گیا، ہم اس سے کیا پوچھنے جائے۔ فرمایا جاؤ تو صحیح، جاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر، سیرت نگار لکھتے جب وہ پہنچے اس کی قبر پر تو جو چٹھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کے کفن میں رکھی تھی وہ چٹھی اس قبر پر پڑی ہوئی تھی۔ ایک طرف امام جعفر صادق کی تحریر تھی اور دوسری طرف اس کی تحریر تھی کہ امام نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق مجھے جنت میں محل مل چکا ہے۔ یہ امام جعفر صادق ہے، اہل بیت کے چھٹے امام۔ اب ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آیا، کہنے لگا کہ حضرت یہ بتائیں کہ تلوار میں جو چاندی کی موٹ لگائی جاتی ہے وہ جائز ہے کہ ناجائز؟ کیا ہے؟ جائز ہے کہ ناجائز؟ اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ چائنیز کھانا جائز ہے کہ ناجائز تو میں کہوں گا جائز ہے، تو کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ وہ جو فلاں خان صاحب فلم دنیا میں کام کرتے نا وہ بھی چائنیز کھاتے ہیں۔ کہا واہ جی واہ، بڑی دلیل لائی آپ نے، آپ بھی غیر معتبر ہو گئے غیر معتبر کا حوالہ دے کر۔ صحیح یہی نا بھائی، جائز بتانا ہے تو اس کا حوالہ دو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے، یہی تو ہے، یہی تو ہے۔ کہا کہ یہ ڈش کھانا جائز ہے کہ ناجائز؟ وہ فلاں خان صاحب کا حوالہ دیا ناچنے والے کا تو میں غیر معتبر ہو گیا، لیکن اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ علامہ اختر رضا خان صاحب کو میں نے کرتے دیکھا ہے، یہاں بھی خان صاحب ہے نا، لیکن یہ کہہ دوں کہ علامہ اختر رضا خان صاحب جنہیں ہم اور آپ محبت پیار سے تاج الشریعہ کہتے ہیں ان کو کرتے دیکھا ہے، کہا نہیں اب بات مکمل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے کردار پر، جس کے ایمان پر، جس کے تقوی پر، جس کی پرہیزگاری پر اعتماد ہو وہی ذات حوالہ بنتی ہے، اور جس کے تقوی پہ پرہیزگاری پر اعتماد ہی نہ ہو، جو آدمی خود ڈاؤٹ فل ہو، وہ کیا حوالہ بنے گی؟ اس کا حوالہ دینے والا خود جو غیر معتبر ہو جائے گا۔ اب امام جعفر صادق، توجہ کر رہے ہیں آپ، امام جعفر صادق جو ہم حنفیوں کا حوالہ، جو شافعیوں کا حوالہ، جو مالکیوں کا حوالہ، جو حنبلیوں کا حوالہ، جو بہلول دانا جیسے مذہب کا حوالہ، جعفر صادق سب کا حوالہ، بلکہ جو لوگ فقہ حنفی مالکی شافعی کو نہیں مانتے
تو وہ لوگ بھی فقہ جعفری کو اپنا حوالہ مانتے ہیں. ہو گیا سب کے لیے حوالہ، دونوں فریقین کے لیے حوالہ. اب امام جعفر صادق سب کے لیے حوالہ، شیعہ سنی سب کا حوالے کا نام ہے جعفر صادق. وہی پر امام اعظم، وہی پر داتا علی حجوری، سب وہی جو سب کا حوالہ ہے امام جعفر صادق. ان کا حوالہ کون ہے؟ ان کا حوالہ کون ہے؟ وہ کس کو دلیل بناتے ہیں؟ وہ کس کو دلیل مانتے ہیں؟ آنے والا پوچھتا ہے چاندی کی مونچھ تلوار میں بنانا کیسا؟ فرماتے امام جعفر صادق جائز ہے. فرماتے جائز ہے. پوچھنے والے نے پوچھا دلیل؟ فرمایا ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار میں چاندی کی مونچھ لگائی تھی، تو چونکہ انہوں نے لگائی تھی اس لیے جائز ہے. پتا چلا جعفر صادق کا مسلک یہ ہے. کام کیا ہوا اس کا مجھے کوئی خبر نہیں. ابو بکر غلط نہیں کر سکتے. اگر چاندی کی مونچھ تلوار میں لگا لی تو ابو بکر کی بات دلیل بن گئی. اب جتنے کام ابو بکر نے کیے ہیں ابو بکر کے کام نہیں دیکھتے، چونکہ وہ ذات غلط کر نہیں سکتی اس لیے انہوں نے لگایا تو لگانا جائز ہے. تو آنے والے کی نیت میں کچھ ڈاما ڈول تھا. اس نے کہا آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ اب امام جعفر صادق بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اور پھر کہتے ہیں ہو صدیق 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 صدیق. جب تک ان کی سانس نہیں ٹوٹ گئی وہ ابو بکر کو صدیق 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 کہتے ہیں. وہ صدیق ہے صدیق ہے صدیق. اور مولا کائنات کو کہتے ہیں کہ آسمانوں سے خدا نے جو ابو بکر کا نام نازل کیا ہے وہ صدیق ہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان اہل بیت اور سیدنا صدیق اکبر. تو مال کے بعد باری آتی ہے آل کی. اب آل کے معاملے میں صدیق اکبر نے ترجیح کس کو دی؟ قربان. آپ کی بڑی مشہور روایت ہے، آپ کا بیٹا ایمان لانے کے بعد صدیق اکبر کے ساتھ اس کی بابا بدر کا میدان کتنا بھیانک اور دردناک تھا. ایک طرف باپ، دوسری طرف بیٹا، ایک طرف چچا، دوسری طرف بھتیجا، ایک طرف ماموں، دوسری طرف بھانجا. یہ حضور کے صحابہ ہیں. میرے عزیزو، نبی کے لیے کوئی داماد نہیں چھوڑتا یار، انہوں نے اپنا باپ چھوڑا ہے. جو شہر میں کعبہ تھا، کعبہ وہ شہر چھوڑا. ہمیں کعبے سے کیا مطلب، محبوب گیا تو ہم بھی چلے. یہ صحابہ ہیں. لوگ ان کا کردار آج مشکوک کر رہے ہیں جنہوں نے کعبے والا شہر چھوڑا، اللہ کے نبی کے لیے مال چھوڑا. اور یہ تو صدیق اکبر ہے. امام تبری لکھتے ہیں کہ ایک بار صدیق اکبر یوں آستین چڑھا کے تھر تھر کانپتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ کریم میں حاضر ہوئے. سرکار نے کہا یہ تیری حالت کیا ہے ابو بکر؟ عرض کی حضور وہ ابو قحافہ ہے نا، ابو قحافہ میرا باپ، آج اس نے آپ کے خلاف کوئی جملہ کہہ دیا. اب اس کو میں نے ایک مکہ مارا ہے، وہ گر کے بے ہوش پڑا ہوا ہے. آیا اس لیے ہوں اجازت دیں اس کو قتل کر دوں، یا اس کو قتل کر دوں اس کی اجازت دیں، یا پھر دعا کرے کہ وہ ایمان لے آ کر وہ بھی عاشق رسول بن جائے. رحمت للعالمین کے ہاتھ اٹھ گئے، کہنے لگے اللہ اسے ایمان کی دولت دے. پھر صدیق اکبر کا مقدر یہ ہو گیا کہ ان کے ابا بھی صحابی، ابو بکر صدیق خود بھی صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی، ان کے پوتے بھی صحابی.